نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ کالا، تو نوح علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انصرنی، تو مدد کر میری، بما، اس کے سبب، کذبون، انہوں نے مجھے جھٹلایا، فاوحینا، پھر ہم نے وحی کی، الیہ، اس کی طرف، ان نسنا، کہ آپ بناؤ، الفلک، کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہم نے وحی کی، اس کے مطابق بناؤ، فَإِذَا جَاءَ، بس جب آ جائے، امرنا، ہمارا حکم، وَفَارَتَ النُّورُ، اور ابل پڑے تنور، فَاسْلُکْ، تو داخل ہو جا، فیہا، اس کشتی میں، من کل زوجین، ہر قسم کے جوڑے کے ساتھ، نسنین، دونوں، وَأَهْلَكَ، اور تیرے گھر والے، الا، مگر، من سبق، جو سبقت میں رہ گیا، جو پیچھے رہ گیا، پہلے گزر گیا، علیہ، اس پر، القول، اللہ کا حکم آ گیا، منہم، ان میں سے، ولا، اور نہ، تخاطبنی، مجھ سے خطاب کرنا یا بات کرنا، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بلا شبہ ہی ڈبوئے جائیں گے، غرق کر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا، پس جب، استویتا، پورے طور پر بیٹھ گئے، انتا، تو، ومن، اور جو ماں کا تیرے ساتھ ہیں، الفلک، کی کشتی پر، وقول، تو کہہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ جس نے، نجانا، نجات دی ہمیں، من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے، وقل، اور تو کہہ، ربی، اے میرے رب، انزلنی، تو اتار مجھے، منزلن، اتارنا، مبارکن، بابرکت، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین، بہتر، سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ ان، بے شک، فی ذالک، اس واقعے کے اندر، لآیات، نشانیاں ہیں، وان کننا لمبتلین، اور بے شک، بلا شبہ ہم ہیں آزمانے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لوگ کر دیں وہاں پہ، سورہ ہود میں بیان ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، بیٹا، جب انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی اپنی قوم کو، ان میں سے چند لوگ مسلمان ہوئے، دل بڑا ان کا خراب ہو گیا کہ اتنا میں نے محنت کی۔ اللہ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ ایسا کریں، ایک کشتی تیار کریں، کشتی کے اندر آپ نے ہر قسم کا نر اور مادہ رکھ لینا ہے، جوڑے جوڑے بٹھا لینا ہے، ہر پوری مخلوقات جو اس ٹائم تک تھیں، ان میں سے، جانوروں میں سے سب بٹھا لینے ہیں، اونٹ، ہاتھی، بکری، شیر، سب آ گئے اس کے اندر۔ اب نوح علیہ السلام، ان کی، اللہ فرماتا ہے، جو پیچھے رہ گیا، جس پر اللہ کا حکم ثابت ہو گیا، کچھ وہ لوگ تھے جو ان کے فیملی ممبرز ہی تھے، وہ پیچھے رہنے والے تھے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا آج آپ میری کشتی میں بیٹھ جا، اسلام قبول کر لی۔ کہ نام، میں تو اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑوں کی بلندیوں میں چڑھ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، فوارۃ النور، جس ٹائم تندور ابل پڑے، یہاں تندور سے مراد یہ تندور نہیں جہاں پر ہم آج روٹیاں لگاتے ہیں، نہیں، وہ تندور نہیں، پوری زمین تندور ہے اس وقت کی نا۔ وہاں پر اللہ نے چشمے پھوڑ دیے، ہر طرف سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا، زمین پانی اگلنا شروع ہو گئی، اتنا پانی ہو گیا، اتنا، تمام پہاڑیاں ڈوب گئی، پہاڑ ڈوب گئے، ہر چیز ڈوب گئی، اتنا پانی نیچے چلا گیا۔ اللہ کے علاوہ کو کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا پانی 1 فٹ اکٹھا کرنا ہو تو کتنی مشکل ہے، کتنے ٹوبل لگ جائیں، پورے علاقے، پوری بستیاں، جتنا پوری دنیا ہو رہی، ساری ڈوبتے ڈوبتے پھیل رہے، ساری دنیا تباہ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے دیکھا پوری دنیا تباہ کی ہے، تو اللہ نے ایک جوڑا بچوا لیا تھا کہ یہ ان کو لے جانا ساتھ،
تاکہ ان کی دوبارہ نسل پیدا ہو سکے جانوروں میں سے بھی، مطلب جانوروں میں سب ہر چیز مر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اس وقت جب اللہ سے دعا کی تھی، پھر ان کا جو بیٹا تھا پیچھے رہنے والوں میں سے تھا، وہ چڑھا تھا اوپر، چڑھا تھا پہاڑ کے اوپر، ایک لہر آئی، اس نے پکڑا، اسے نیچے لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی، اللہ میرا بیٹا، اللہ نے فرمایا تیرے بیٹا نہیں اب ہے، مطلب جو مسلمان نہیں ہے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرنا، یہ لفظ نا، تو نے اس کے بارے میں خطاب بھی نہیں کرنا، کہ وہ ظالموں میں سے ہو گیا ہے۔ اسلام کا نہ قبول کرنا ظلم ہے، کافر ہونا ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ البتہ اللہ آگے فرماتے ہیں اے نوح تو نے پھر دعا کرنی اللہ سے، تو نے الحمدللہ کہنا ہے، اللہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھے نجات دے دی اس گندی ظالم قوم سے، اور تو نے مجھے اتار دیا ایک اچھی جگہ پر، تو بہترین نازل فرمانے والا ہے، تو نے ہی مجھے اتارنا ہے، اور تو نے مجھے سکون دے دیا۔ اور البتہ نشانیاں ہیں اس کے اندر، جو اللہ رب العزت نے یہ عذاب بھیجا، عذاب بھیج کے اللہ نے کیا سمجھایا لوگوں کو، کہ لوگوں اگر تم اللہ کی بات نہیں کرتے، اللہ کی سرکشی کے اندر رہتے ہو، تو اللہ عذاب بھیج دیں گے۔ امت محمدیہ پر اس طرح عذاب نہیں آتا کہ ساری کی ساری امت تباہ ہو جائے، ساری امت تباہ ہو جائے، نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ میری ساری امت ایک طرح لاگنا ایک دم ہو جائے ساری، وہ دعا قبول ہو گئی، جس وجہ سے ہم پر اب وہ عذاب نہ، ہماری حرکتیں ان سے کوئی کم نہیں پیچھے رہ گئی۔ ہم نے کس کس کو نہیں پوجا، پتھر کو ہم پوج رہے ہیں، حجر کو ہم پوج رہے ہیں، شجر کو ہم پوج رہے ہیں، قبروں کو ہم سجدے ٹھوک رہے ہیں، ساری چیزیں ہم نے اپنے خدا بنا لیے ہیں، جبکہ اللہ تو ایک ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی ڈبیاں تارنے والا، وہی ہماری حاجات سننے والا، وہی ہمارے شارک سے زیادہ نزدیک، بحبل ورید، اللہ ہمارے شارک سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اتنے نزدیک ہونے باوجود ہم لوگوں کو ڈھونڈتے پھر بتائیں گے کون مدد کرے گا؟ مدد کرنے پہ قادر کون ہے؟ صرف ایک اللہ، بس، بڑی یہ چیز ہے۔ تو ہم نے کچھ اور سوچ لیا، اب اس وجہ سے ہم سزائیں ملتی ہیں۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری یاد سے روگردانی کرو گے، معیشت زن کا، میں تمہاری معیشت کو کمزور کر دوں گا، تم پھر اوندا کر اٹھاؤں گا۔ آج معیشت ہماری کیسے گر رہی ہے؟ گرنے کی وجہ یہی ہے، ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا ہے۔ ہم بیٹا سب دیکھ لیں، آپ سارے بیٹھے ہو نا، آپ ابھی دل میں سوچ لینا، صبح اٹھتے ساتھ آپ کا ہاتھ موبائل وغیرہ آتا ہے نا، آپ ایسے فوراً کڑک کر دیکھتے ہو کوئی میسج نہیں آیا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کبھی کہ قرآن ہمیں میسج کیا دیتا ہے ڈیلی، پہلے ہماری نظر سیدھی پہلے میسج پڑی اپنے میں، میسج تو نہیں ہے، بس کسی کال تو نہیں آئی، آیا کیا وہ امپورٹنٹ تھا؟ زیادہ نہیں تھا، اللہ کا میسج امپورٹنٹ تھا۔ جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ امپورٹنٹ تھا، ہمارے اس وقت کان کے بجوں نہیں دیں گی، آنکھیں بند، درد ہو رہی ہے، اوئے طبیعت صحیح ہے آج میری، کھینچا کھینچا ہوں، تھکا ہوا ہوں، ایسا تھا شیطان۔ لیکن اس نے کہا کامیابی طرف آ جاؤ، اللہ نے میسج چھوڑا، اس ٹائم مؤذن نے میسج اللہ کا بھیج دیا ہماری طرف، ہم نے نہیں سوچا۔ وجوہات یہ ہیں ہماری اس ٹائم مار کھانے کی، بیٹا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہو تار کے قرآن ہو کر۔ جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا وہ خوار ہو گیا، پھر ذلیل ہو گیا، اس کی عزت اس کے سامنے نہیں ہے، اس کی عزت اس کو پڑھنا ہے، اس کی عزت اس کو ماننا ہے، اس کے احکامات کو ماننا ہے، اس کے اوپر اپنی زندگی لگا دینا ہے، یہ اس کی عزت ہے۔ ہم اس کی عزت نہیں کرتے، اللہ کا کلام سے مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، دل سے نہیں جانتے، ہمارے دل سکون میں نہیں آ رہے۔ بڑے صحابہ کی جماعتیں، صحابہ وہ تھے کہ اس کو بڑے پیارے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، قرآن قرآن سے محبت کرتے تھے۔ آج ہم مار اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم اسے سمجھ نہیں رہے کہ اللہ میسج کیا ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں سی کہ میسج کیا آ رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے۔
ہم اس کو ایسے پڑھ کے دے کے چلو چلتے جاتے ہیں. سورہ مومنون اللہ بات کیا فرما رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت